اگر ہمارے جد کے غم میں کوئی آنسو بہائے اور وہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے پر آ جائیں تو اتنی مدت میں اللہ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تفصیلی روایت ہے، جو حصے مجھے یاد ہے میں فقط وہی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات کو جو اس معاملے میں لحاظ کرنا ہوتا ہے، وہ میں پہلے بھی کئی بار جمعے کی نماز میں عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کریں گے تو جنت ہے، یہ کریں گے تو بغیر حساب کتاب کے، جیسے جمعے کے بارے میں کہا جاتا کہ جمعے کے دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی شخص جمعے کے دن مر جائے تو بلا حساب و کتاب وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ویسے ہی یہ روایتیں ہیں کہ جو امام حسین پر گریہ کرے گا، آنسو بہائے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں، اس میں ایک بات کو پہلے سے فرض کر لینا ہے، یعنی واجب سمجھ لینا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ایسی جتنی بھی روایتیں ہیں، جمعے کے دن کوئی انتقال کر جائے تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام حسین پر کوئی گریہ کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ابھی اس کے چہرے تک بھی نہیں پہنچے، اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ بخش دیے گئے۔ لحاظ جو بات رکھنی ہے، فرض وہ یہ کہ یہ اس وقت ہے جب تمام واجبات اور محرمات کی پابندی ہو رہی ہے۔ وإلا ایک شخص جمعے کے دن مر جائے، خدا نخواستہ شراب پی رہا اور شراب پیتے پیتے نشے کی حالت میں ہی مر جائے، شراب زیادہ پی کر مر جائے، تو کیا یہ شخص بھی جنت میں جائے گا؟ نہیں، تو اس کو پہلے سے لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی جتنی روایتیں ہیں اس میں ایک بات پہلے سے لحاظ ہے، وہ لحاظ یہ ہے کہ وہ شخص تمام واجبات الہیہ کو انجام دے رہا ہو اور تمام محرمات الہیہ سے اجتناب کر رہا ہو۔ کیونکہ دیکھیں، صرف اس بات کو لے کر اتنا لوگوں کو لاابالی بنایا گیا، لوگوں کو عمل سے دور کیا گیا کہ عزاداری جو حیات بخش ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات پوری دنیا میں اور خاص طور پر ایران میں، لبنان میں، اور پھر امام خمینی کا یہ فرمانا کہ ماں ہرچے داریم از محرم و سفر داریم، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عزاداری کی وجہ سے، یعنی عزاداری ہو تو پھر عزاداری جو عزادار تیار کرتی ہے، جو عزادار کی تربیت کرتی ہے، وہ عزادار ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ لیکن آج میں عرض کر رہا تھا جمعے کے خطبے میں کہ وہ عزاداری اس وقت یہ اثر دکھائے گی جبکہ اس کی بنیاد تقوی پر ہو۔ اسی لیے وہی عزاداری نتیجہ بخش ہوگی جو متقی لوگ برپا کرتے ہیں۔ متقی لوگ جو عزاداری برپا کریں گے، وہ عزاداری متقی لوگوں کی تربیت کرے گی، متقی پیدا کرے گی۔ فاسد لوگ جو عزاداری کریں گے، اس کے نتیجے میں فاسد لوگ پیدا ہوں۔ فاسد لوگ جو لوگ فاسد ہیں، پہلے سے ہی کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ لوگ عزاداری برپا کریں گے، اس عزاداری کا نتیجہ کرپٹ پروڈکٹ سامنے آئے گا۔ لیکن متقی لوگ جب عزاداری برپا کریں گے تو اس عزاداری کا نتیجہ متقی معاشرہ ہے، متقی سماج، جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک متقی سماج اور متقی معاشرہ تشکیل پائے۔